بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد امتیاز نسیم، آپ کا اسلامیات ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم سال دوم کی اسلامیات اختیاری پڑھنا شروع کریں گے۔ اسلامیات اختیاری کے حوالے سے کچھ تعارفی باتیں ابتدا میں ڈسکس کر لینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ آپ کی جو اسلامیات ہے یہ بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم والا جو حصہ ہے وہ سورۃ البقرہ کے پہلے 20 رکوع کے ترجمے اور تفسیر پر مشتمل ہے، اور حدیث والا حصہ وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اربعین نووی کی 42 حدیثوں کے ترجمے اور تشریح پر مشتمل ہے۔ میں نے کچھ چیزیں کمپوز کی ہیں وہ آپ کو دکھانے اور سمجھانے کے لیے، لیکن باقی تفصیلات بعد میں۔ پہلے کچھ چیزیں زبانی بتاتا ہوں قرآن کریم کے تعارف کے حوالے سے، وہ آپ اپنے پاس نوٹ بک میں نوٹ کرتے جائیں تاکہ بعد میں اس کو محفوظ کرنا اور یاد کرنا آسان ہو۔ تو قرآن کریم والا جو حصہ ہے اس میں ایک سوال ہوتا ہے 10 نمبر کا، تعارف قرآن کے حوالے سے۔ تعارف قرآن کریم سب سے پہلے ہے قرآن کریم کا معنی پھر دو طرح کا ہوتا ہے، لغوی اور اصطلاحی۔ لغوی معنی یعنی کسی چیز کا ڈکشنری میں جو معنی لکھا ہے، اصطلاحی معنی یعنی خاص کسی ایک پس منظر میں بطور اصطلاح جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی۔ تو قرآن کے لغوی معنی کے حوالے سے قرآن کا لفظ قرأ یا قرأ قراءت سے مشتق ہے۔ قرأ پڑھا اس نے، یقرأ پڑھتا ہے، قراءت کا معنی پڑھنا۔ تو پھر قرآن کا معنی کیا ہوگا؟ پڑھی جانے والی چیز۔ بلا شبہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، روزانہ کروڑوں افراد اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ مستشرقین بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ دنیا بھر میں صرف قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا معنی قارن یقرن، ملنا، ملانا، جمع ہونا، جمع کرنا۔ اس معنی کے اعتبار سے قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت سے بلکہ تمام علوم و معارف کا مجموعہ ہے۔ قرآن کریم کے اصطلاحی معنی یا اس کی تعریف یعنی اس کی ڈیفینیشن، اس کو ڈیفائن کیسے کریں؟ اللہ کا وہ کلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یا اگر آپ تفصیل کریں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے، اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پہ اتارا۔ قرآن کریم کے کئی نام ہیں، خود قرآن کریم کے اندر بھی قرآن کے بہت سے نام مذکور ہیں، تقریباً 55 ہیں ایسے نام۔ ان میں سے ایک نام القرآن، یعنی قرآن کا نام قرآن، یہ خود قرآن میں آیا ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ دوسرا الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ تیسرا نام الذکر، نصیحت کی بات یا یاد دلانے والا۔ چوتھا نام الکتاب، ایک لکھی ہوئی چیز، ایک مکمل تحریر۔ یہ قرآن کریم کا نام جو کتاب ذکر کیا گیا قرآن کریم کے اندر، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب قرآن اتر رہا تھا ساتھ ساتھ لکھا جا رہا تھا۔ جیسا غیر مسلموں کا یہ اعتراض کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لکھا گیا، یہ غلط ہے، بے بنیاد۔ التنزیل، پانچواں نام التنزیل۔ التنزیل کا مطلب
تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہونے والی چیز. پہلی آسمانی کتابیں اکٹھی نازل ہوئیں. قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے ضروریات اور حالات کے مطابق تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. اس کی صورتیں 114 ہیں، جن میں 86 مکی ہیں، یعنی مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. 28 مدنی ہیں، یعنی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ والی زندگی میں نازل ہوئی. آیات کے بارے میں مشہور قول ہے کہ 6666، لیکن ایک دفعہ گنی تھی تو ساری صورتوں کی شروع کے اندر، ہر صورت کی شروع میں آیات کی تعداد لکھی ہوتی ہے، وہ آپ بھی جمع کر سکتے ہیں. مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ گننے سے 6231 تعداد جو تھی وہ بنی تھی. پارے، اس کے پارے ہیں 30، رکوع کی تعداد 540، 7 منزلیں ہیں اس میں، اور الفاظ قرآن کریم کے 86,430. اور اگر اس کے حروف کو دیکھا جائے تو یہ بنتے ہیں 3,23,760. قرآن کریم کی مدت نزول یہ تقریباً 22.5 سال ہے، لیکن تک ایک عمومی راؤنڈ فگر جو بولا جاتا ہے تو یہ تقریباً 23 سال میں نازل ہوا. قرآن کریم نازل کیسے ہوا؟ وحی کے ذریعے سے. اب وحی کیا ہے؟ اس کے بھی یہی دونوں معنی ہم پڑھیں گے، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی. وحی کا لغوی معنی ہے خفیہ اشارہ کرنا، چپ کے بات کرنا، دل میں کوئی بات ڈال دینا. اور اگر ہم اس کی تعریف کریں، یعنی اس کا اصطلاحی معنی سمجھنے کی کوشش کریں، تو وہ یوں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغام جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں پہ نازل فرماتے ہیں. اس کے آگے صورتیں کئی ہو سکتی ہیں. مثلا وہ صورتیں بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے وحی کی 2 قسمیں پڑھ لیں. وحی کی 2 قسمیں، ایک ہے وحی مطلوب، ایک ہے وحی غیر مطلوب. مطلوب کا مطلب تلاوت کی جانے والی. جس وحی کی نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب. ظاہر ہے یہ قرآن کریم ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، مضامین بھی اللہ کی طرف سے. دوسری وحی غیر مطلوب. وحی غیر مطلوب وہ جس کی نماز میں تلاوت نہ کی جائے، جیسا کہ حدیث مبارک. مضامین یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتے تھے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے تھے. اب وحی نازل ہونے کی جو شکلیں ہوتی تھی یا وحی نازل ہونے کے جو طریقے ہوتے تھے وہ چند ایک درجہ ہے، یہ میں وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. چند ایک وہ. پہلا طریقہ، گھنٹیاں بجنے کی آواز. اس کو عربی میں سلسلۃ الجرس کہتے ہیں. حدیث کے اندر اس صورت کے لیے لفظ استعمال ہوا سلسلۃ الجرس. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونے لگتی تھی اس صورت کے ساتھ، یعنی اس انداز میں، تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے گھنٹیاں بج رہی ہیں، یعنی آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا. وحی کا یہ جو طریقہ تھا یہ سب سے شدید سخت طریقہ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جان نکل رہی، سواری وحی کے بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی میرے پاس وحی گھنٹیوں کی آواز کی صورت میں آتی ہے اور یہ میرے لیے سب سے سخت صورت ہوتی، شکل ہوتی. دوسری صورت وحی کی یا وحی کی دوسری شکل، فرشتے کا انسانی شکل میں آنا. بعض اوقات وحی والے فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، اور جب انسانی شکل میں آتے تو اکثر ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے. کتابوں میں دحیہ لکھا ہوتا ہے، غلطی سے بعض جو طلباء ہیں وہ وحیہ پڑھتے ہیں. یہ غلطیاں جو ہیں یہ اوائڈیبل ہیں، ان سے بچنا چاہیے. دحیہ ہے، وحیہ نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی جس لونڈی نے دودھ پلایا تھا اس کا نام سویبہ ہے، سا سے وہ یہ بے ہے سویبہ، وہ صوبیہ پڑھ دیتے ہیں بعض لوگ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اس وجہ سے ابو ذر غفاری ہیں، تو غلطی سے طلباء اس کو پڑھتے ہیں ابو ذر غفاری. یہ غلطیاں جو چھوٹی چھوٹی، انہی غلطیوں سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ عام سنا کے یہ بات کر رہا ہے یا پڑھا لکھا. تو یہ کوشش کیا کریں ان غلطیوں سے بچ کے چلا کریں. بہرحال وہی نازل ہونے کی تیسری جو صورت ہوتی ہے، یہ تیسری شکل ہوتی تھی. فرشتہ بعض دفعہ اپنی اصلی شکل میں آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا. کئی احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے.
चौथी शक्ल वही नाजिल होने की, सच्चे ख्वाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आते थे, जागते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब में देखा होता था उसकी ताबीर मिल जाती थी। जो कुछ आप रात को देखते, अगले दिन या अगले कुछ दिनों में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपके सामने आ जाता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ सच्चे ख्वाबों ही से हुआ। पांचवी शक्ल वही नाजिल किए जाने की, किसी बात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाल देना। और जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आपके दिल में कोई मजमून डाल देते थे। कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त भी कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाल देते थे। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फलां बात मेरे दिल में डाल दी गई है। तो ये भी वही की एक शक्ल होती थी। छठी सूरत, ये वही नाजिल होने की छठी शक्ल, बिलमुशाफा कलाम, यानी आमने सामने बात। अल्लाह ताला ने मेराज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त बात की। बहुत से उलमा के ये मौका है। बाज़ के नज़दीक इसकी मिसाल ऐसी है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हम कलामी का शर्फ बख्शा, लेकिन उसमें सिर्फ आवाज़ थी, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत नहीं थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत से उलमा इस बात की कायल, लेकिन बाज़ उलमा ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत भी की। सातवीं सूरत वही के नाज़िल होने की, पर्दे के पीछे से। अल्लाह तबारक व तआला पैगम्बरों से पर्दे के पीछे से भी हम कलाम हुआ करते थे। ये भी वही की एक शक्ल होती थी, जैसे कोहे तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला हम कलाम होते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सामने नज़र नहीं आते थे। तो ये तो वही की शक्लें होगी। अब वही की ज़मानी तरतीब के एतबार से देखें कि सबसे पहली वही कौन सी थी, तो 30वें पारे के अंदर सूरतुल अलक जो है उसकी पहली 5 आयत वो नाजिल हुई हैं पहली वही के तौर पर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा पढ़, व रब्बुकल अकरम, और तेरा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और जिसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये वही नाजिल हुई। उसके बाद कुछ अरसे के लिए वही नाजिल ना हुई। वही नाजिल ना होने की जो ज़माना होता है उसको फ़तरत वही कहते हैं, वही मुनक़ते होने का ज़माना। तो उस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान रहे कि वही क्यों नहीं आ रही दोबारा। फिर दूसरी वही उसके बाद आना शुरू हुई, तकरीबन 6 माह बाद। उस दूसरी वही कौन सी थी, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर, ए कंबल ओढ़ के लेटने वाले उठ और लोगों को अल्लाह से डरा। इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक लगातार वही का सिलसिला जारी रहा, कोई लंबा वक्फा नहीं आया। आखिरी वही कौन सी थी, पहली वही तो हो गई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, दूसरी वही या अय्युहल मुद्दस्सिर, तीसरी वही यानी आखिरी वही अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, सूरह माइदा की तीसरी आयत, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के मुकम्मल करने का ऐलान फरमाया। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद फरमाया। अब जिस तरतीब से वही नाजिल हुई उस तरतीब से कुरान हमारे पास नहीं है इस वक्त। ये तरतीब नुज़ूली में नहीं लिखा गया, बल्कि ये तरतीब तौक़ीफ़ी है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो तरतीब आपको हुक्म होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही तरतीब सहाबा को हुक्म फरमाते थे, और उसी तरतीब से कुरान करीम इस वक्त लिखा हुआ हमारे पास मौजूद है। तौक़ीफ़ का लफ्ज़ वक़्फ़ से है, जिसके माने है ठहराना, यानी नाज़िल शुदा वही की आयत को किन आयत के बाद ठहराया जाएगा या रखा जाएगा। कुरान करीम इसी तरतीब के मुताबिक मुरतब किया गया। बहरहाल ये नोट कर लें और याद करें। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे।